بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسامہ جمشید عدم قدا کے فورم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر سلیم سہیل صاحب۔ آپ اردو کے استاد ہیں، اردو سے بچپن ہی سے شغف رہا، شاعری کی اور ادب کے کئی جو اصناف ہیں ان میں اپنی جو ہے مہارت آزمائی، کئی تصانیف ہیں آپ کی، تو انہی سے آپ کی سوالات آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ادبی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور باقی سماجی ان کی جو ادبی سماجیات ہیں ان کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے وقت دیا، تو آپ اپنا بچپن اور ادبی جو ایک بچپن سے ہی ایک ادیب کو ایک رجحانات آ رہے ہوتے ہیں، مثلا یوں میں آپ کے سوال کو آسان بنانے کے کہتا ہوں، جیسے شعیب اختر کو ہم سنتے ہیں، ذرا یہ علیحدہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں جس طرح اڑتا ہوں میں نے کچھ کرنا ہوتا ہے، اسی طرح ایک ادیب کو بچپن سے ہی ایک وہ ریزز اور ایک کیفیات محسوس ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس نے کچھ لکھنا ہے، کچھ کہنا ہے، اپنی اپنی ہر کسی کا تجربہ ہے۔ آپ کا بچپن سے کیا ادبی تجربہ رہا، اور پھر کن جو ہے وہ مصنفین کو، کن شعراء کو آپ نے پڑھا، اور پھر اس طرح آپ جو مرحلہ در مرحلہ آپ بتائیں اس کو، آپ کیسے آپ نے اس کو دیکھا؟ ہاں شکریہ بھائی۔ ایک تو ہم نا بات برائے بات کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نا فلاں چیز کا بچپن سے ہی شوق تھا، یعنی یہ ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہے وہ 50-60 سال کی عمر میں یہ مطلب کہ مجھے اس چیز کا بچپن سے ہی شوق تھا، کچھ خاندانی جو میرے تھی تربیت اس طرح کی تھی۔ میرے والد صاحب کے پاس جو ہے وہ تہذیب الاخلاق آتا تھا، وہ پھول رسالہ آتا تھا، تہذیب نسواں رسالہ آتا تھا۔ میری امی جو تھی وہ شعاع ان کے پاس ڈائجسٹ آتا تھا، کرن ان کے پاس ڈائجسٹ آتا تھا، تو ہمارا سارا گھر جو ہے وہ سب رنگ پڑھتا تھا۔ تو شکیل عادل زادہ سے ہماری جو تھی وہ خط و کتابت تھی، تو سویرا ہمارے گھر میں آتا تھا، ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ وہ ذرا تصحیح فرمائیے آپ نے، کوئی اس طرح کی ہمارے یہاں صورتحال نہیں تھی، ہمارے دیکھنے والوں کی سب کی۔ ہمارا ایک شیخو پورہ پہلے ضلع تھا، اب ہمارا ضلع ننکانہ صاحب ہے، وہاں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے میراں پور، اس کے ہم رہنے والے ہیں۔ اور میں وہاں پہ پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، تو میرے کچھ عزیز تھے جن کو مطلب شاعری سے شوق تھا، آج کل پنجابی میں لکھتے ہیں، رائے محمد خان ناصر، تو یہ میرے انکل ہیں۔ تو یہ جب ہمارے پاس، ان کا گاؤں ننکانہ صاحب کے پاس ہے، تو یہ جب ہمارے گاؤں آتے تھے تو یہ مجھے شعر سناتے تھے، میں خوش ہوتا تھا، میں داد دیتا تھا، یعنی مجھ میں تھوڑی بہت تھی کہ شعر سن کے اس میں داد کیسے دی جاتی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ادھر ایک استاد ہمارے تھے عبداللطیف صاحب، تو ان کو شعر کا شوق تھا۔ وہ جب اپنے قصبے سے آتے تھے ہمارے گاؤں پڑھانے کے لیے وار برٹن سے، تو راستے میں اگر انہوں نے کوئی اچھا گیت سنا ہے تو وہ ہماری کلاس میں آ کر سناتے تھے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ وہ انہوں نے گیت سنایا، ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی، تو میں کہوں واہ 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 واہ، وہ میرے سر کہیں کہ یہ باقی بچے بھی ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، تمہیں کیا مطلب واہ واہ، تمہیں کیا مطلب، تمہارے اندر کوئی ایسی تبدیلی ہے؟ تو میں کہتا تھا سر مجھے نا اچھا لگتا ہے یہ جب آپ مطلب ہوتی ہے دلبروں کی عنایت کبھی کبھی، تو میں خوش ہوتا تھا۔ تو وہ پھر کہتے تھے کہ مجھے نا ماچس کی ڈبی لا دو، میں نے اس رائے فیملی کے لڑکے کو نا اس میں بند کرنا ہے، اس کو کوئی نظر نہ لگ جائے۔ تو اس طرح کی نا چیزیں اکٹھی ہوتی گئیں۔ پھر کتابوں سے مجھے شوق تھا، وہ اسکول کی لائبریری میں وہ کسی نے نہیں کھولی تھی، تو میں بڑی حسرت سے اس کھڑکی کے اندر، میں کھڑکی میں دیکھتا رہتا تھا کہ کبھی مجھے یہ کتاب نکالنے کی اجازت دیں گے۔ پھر ہمارے یونین کونسل میں کچھ کتابیں آتی تھی لائبریری میں، تو میں یعنی صحیح معنوں میں اس کے جو تھے، اس کی کھڑکی جو تھی اس کو توڑ کر اس میں سے کتابیں چوری کر کے لاتا تھا اور جوڑتا رہتا تھا، یعنی یہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا۔ وہ اتنی تھی کہ بھی وہ صندوق آدھے سے بھی کم ہو گیا تھا، یعنی وہ میں نے ڈھو لی تھی ساری کتابیں، تو اس طرح سے مطلب مجھے وہ شوق پیدا ہو۔ جی محبت
عمر کے کس حصے میں ہوئی محبت؟ پتہ نہیں محبت محبت کرنے کے میں ہم لوگ قابل ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ محبت میرا خیال ہے کہ نہ مطلب اس کے بارے میں بڑی مشہور باتیں ہیں، یہ خود بخود ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے، میرے پاس اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ پیار ہوتا ہے تو ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں، بس ایک ادا ہے یہ محبت۔ تو اس تجربے سے آپ اس کا احساس ہوا کچھ کس حد تک مطلب جتنی مہربانی ہے اسی جذبے کی ہے، ورنہ میرے میں کیا تھا ایسا کہ میں مطلب تھوڑا سا بتائیں جتنا بتا سکیں۔ یہ انسان کو حیوانوں سے الگ کرنے والا جذبہ ہے، یہ انسان کو جانور بننے سے بچانے والا جذبہ ہے جی، اور جو اس کی پرستش میں رہتے ہیں وہ صادق رہتے ہیں، وہ صادق رہتے ہیں، وہ سالک بن جاتے ہیں، وہ نہیں رہتے جو پہلے ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کے خیال کو امیر بنا دیتا ہے یہ جذبہ، انسان کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، کچھ اپنی کوئی ایک آخری بس بات کو سمیٹتے ہیں، اپنی سماجیات کے حوالے سے کچھ بتائیں، سماجی زندگی کے حوالے سے بتائیں، اپنے مختلف شوق بتائیں۔ ہاں نہیں، مجھے مطلب ہے کہ مجھے کھلاڑی پسند ہیں، مجھے گھوڑے پسند ہیں، مجھے محمد سلیم الرحمن صاحب اور ان سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ پسند ہیں، مجھے تعلیمی ادارے پسند ہیں، مجھے اورینٹل کالج بہت زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے اور بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور لاہور سے اپنی وابستگی پر کچھ اس کو میں کوئی نام نہیں دے سکتا، اور یہ جو ہے نا بڑے شہر جو ہوتے ہیں نا، یہ مکڑی کے جالے ہوتے ہیں، یہ انسانوں کو اپنے اندر جو ہے وہ قابو کر لیتے ہیں، اور لاہور شہر جو ہے وہ ایسا مرکز مائل شہر ہے نا کہ جو اس سے گریزاں ہوتا ہے نا، یہ اس کو مرکز گریز طاقت کی طرح پرے پھینک دیتا ہے، اور اس کا انسانوں کو اپنانے کا ایک اپنا انداز ہے، یعنی اتنا اجارہ دار شہر ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ کہیں اور کا رہتا نہیں ہے، تو یہاں کا حاشیہ بردار ہلکا بگوش بنے، یا اطاعت کرے یا پھر بغاوت کے لیے تیار ہو جائے۔ واہ واہ واہ، اچھا آپ کو ہم نے راولپنڈی میں سنا، ہم آپ کے ایک تو کہیں گے مداح ہیں، وہاں آپ جرت سے بولا کرتے تھے، وہ آپ کے جملے ہیں رزق خیال، آپ خیال کے ساتھ جو ہے نا مستقل ہم آہنگ رہتے تھے مستقل طور پر، اور نئے تازہ آپ سے جملے تازہ کاری کا احساس ہوا کرتا تھا۔ وہاں راولپنڈی اسلام آباد کے جو ادبی منظرنامہ اور جو ماحول ہے ایک وہاں کا جغرافیائی اور جو ماحولیاتی، اور جو خاص طور پر آپ ادب سے وابستہ ہیں، ادبی حوالے سے بات ہو رہا ہے، اس پر آپ کے کچھ تاثرات؟ بھائی میں تو مطلب یہ کہ جہاں پر بھی اس شعبے سے وابستہ لوگ رہتے ہیں نا، میں من حیث المجموع ان لوگوں کی نا بہت عزت کرتا ہوں۔ ہاں کسی سطح پر مجھے تھوڑی سی تقدر پیدا ہوتا ہے طبیعت میں جب اس شعبے کے نام پر شعبدہ بازی کرتا ہے کوئی، واہ 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 واہ، اور اس کو استعمال کر کے اور نام و نمود کے لیے، دولت کے لیے، ہوس کے لیے، کس کے لیے، تو اس وقت تھوڑا سا دل میلا ہوتا ہے کہ یہ تو سادھوؤں کا اور تیاگیوں کا اور جوگیوں کا اور یوگیوں کا اور مطلب یہ کہ فقیروں کا پیشہ تھا، اس میں اتنے چابک دست اور اتنے مکار اور چالاک لوگ آ جائیں گے، تو میں اس کے لیے اچھا دن نہیں سمجھتا ان لوگوں کو۔ اس شہر میں وہ کوئی اچھے دن کی طرح ان کی زندگی نہیں ہوتی۔ جی جی، یعنی کہ آپ کچھ ایک نالا نظر آتے ہیں وہاں کے مزاج سے۔ نالا ہر حساس انسان جو ہے اس کو نابرابری پہ نالا ہی نظر آنا چاہیے۔ جی جی جی، یہ اس کی ایک یہ بھی علامت ہوتی ہے اس کے اپنے پیشے سے محبت کی، کہ اس کے جو پیشے میں عطائی داخل ہو جاتے ہیں تو اس کو اپنے پیشے کی حرمت کے لیے بھی بہت زیادہ فکر مند ہونا پڑتا ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اپنے کچھ شعر عطا کریں. کچھ ہاں میں کوئی ضروری معنوں میں تو شاعر نہیں ہوں میں، مطلب پتہ نہیں کن معنوں میں شاعر ہوں. تو میں نے کچھ کبھی پنجابی میں کبھی اردو میں کبھی کیے. 2-4 پنجابی کے بھی سنائے ہیں. تو وہ یہ تھا کہ میریا ربا میرے کولوں کی ہوئیاں تقصیراں بودا واہ وروڑا بنیا جسا لیراں لیراں اکھاں ککرے لیکھا نکرے ساہیں رچیاں پیڑاں میرا میں تھے دوا نہ دارو بیٹھی رب نو سورا. کچھ اردو کی کچھ چیزیں. کیسا لگتا تھا میں جوانی میں پیچ کا پڑا کہانی میں. واہ 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 منزلیں راستوں کی دشمن ہیں اس سراسر جہان فانی میں. واہ منزلیں راستوں کی دشمن ہے. اپنے حصے میں نہیں آیا کاغذی زیست کی گرانی میں. ہر نفس آنکھ آنکھ روتا ہے ہر نفس آنکھ آنکھ روتا ہے اس کہانی میں اس کہانی میں. اس کہانی میں اس کہانی میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. آپ کا ہم نے بہت ہی مختصر جو ہے آپ کی زندگی کے حوالے سے جانا. کوئی ایک آخری اپنا کوئی ایسا واقعہ سنا دیں جو بیک وقت آپ کے لیے جو ہے یادگار بھی ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو لکھاری ہیں ابھرتے ہوئے اور جو دوسرے سیکھنے کے عمل میں جو پیش ہیں جن میں میں خود ایک طالب علم ہوں ان کے لیے ایک سبق بھی ہو اور ایک مشعل راہ بھی ہو. آپ کا کوئی اپنا واقعہ ہو، ادبی واقعہ ہو، زندگی کا واقعہ ہو، سماجی واقعہ کوئی یہ ہے یاد ہو، کہ یاد ہو یا کوئی آپ کی امید ہو، انسان کو نا انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے جو مطلب خصائص ودیت کیے ہوتے ہیں جی اس میں نا مردم شناسی ایک بہت بڑا وصف ہے. تو جس شعبے میں بھی آپ ہیں اس میں اگر کوئی مرد مل جائے نا آپ کو تو آپ کا سفر بہت آسان کر دیتا ہے. مجھے اس شعبے میں محمد سلیم الرحمان جیسا مرد ملا، سہیل احمد خان جیسا مرد بنا. باتیں کی ڈاکٹر صاحب سے اور ایک بات ایک مفید اور جو ہے وہ ہمارے لیے جو کہ انگلش میں کہا جاتا ہے نا ٹو ٹیک ہوم، گھر لے جانے کے لیے بچت کا جو ایک سامان ملا ہمیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کہا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ. دوبارہ آپ سے ملاقات کے لیے پھر حاضر ہوں گے. ناظرین نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کا بھی شکریہ. ویلکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ.